جی حضرت میں کوشش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الغیبت مفرد مرکب میں سے مفرد ہے. اسم پہل حرف میں سے اسم ہے. علامت اسم اس پہ الف لام کا داخل ہونا ہے. معرب مبنی میں سے یہ معرب ہے. معرفہ نکرہ میں سے یہ معرفہ ہے. واحد تثنیہ جمع میں یہ واحد ہے. اور یہ مذکر مونس میں سے یہ مونس ہے. اور یہ اسم متمکن ہے، ترکیب میں واقع ہے. اور اس کی متمکن کی پہلے قسم مفرد منصرف صحیح ہے. وہ مفرد مرکب میں سے مفرد ہے. اسم پہل حرف میں سے یہ حرف ہے. علامت حرف اس کی یہ ہے کہ اس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہیں ہے. اور یہ مبنی ہے، مبنی الاصل ہے. اور الغیبۃ والبہتان البہتان ہو گیا اس میں مفرد مرکب میں سے مفرد. اسم پھر حرف میں سے اسم ہو گیا. علامت اسم اس پہ الف لام کا داخل ہونا ہے. اور یہ مارب مبنی میں سے یہ مارب ہے اور واحد تثنیہ جمع میں یہ تثنیہ ہے. اور بہتان ہاں تثنیہ جمع میں یہ تثنیہ ہے. معرفہ نکرہ میں سے یہ معرفہ ہے. اور اس میں مذکر مونس میں سے یہ مونس ہے. اور اس میں متمکن ہے، ترکیب میں واقع ہے. اور اس متمکن کی اعراب کے لحاظ سے اس کی جو قسم ہے اس میں وہ ہے، اس میں تین قسم ہے. اس کا اعراب ایک ہوتا ہے جیسے قلع اس کا حالت رفع میں اس کا الف کے ساتھ ہوتا ہے، اور حالت نصب اور جر یا ما قبل مفعول کے ساتھ اس کا ہوتا ہے. اور اس کا رضیل عطان مفرد مرکب میں سے مفرد ہے. اسم فعل حرف میں سے یہ اسم ہے. علامت اسم اس کا تثنیہ ہونا ہے. اور یہ اس میں معرب مبنی میں سے معرب ہے. واحد تثنیہ جمع میں یہ تثنیہ ہے. نکرہ معرفہ نکرہ میں سے یہ نکرہ ہے. اور اس میں مذکر مونس میں سے یہ مونس ہے. اور یہ اس میں اس میں متمکن ہے، ترکیب میں واقع ہے. اور یہ اس کی اعراب اس کے حالت رفع میں یہ الف کے ساتھ ہے، اور حالت نصب اور جر یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہے. اور فاحشتان مفرد مرکب میں سے مفرد ہے. اسم فعل حرف میں سے یہ اسم ہے. علامت اسم اس کا تثنیہ ہونا ہے. یہ معرب ہے. معرفہ نکرہ میں سے یہ نکرہ ہے. اور مذکر مونس میں سے یہ مونس ہے. اور یہ واحد تثنیہ جمع میں یہ تثنیہ ہے. اس متمکن ہے کیونکہ ترکیب میں واقع ہے. اور اس کے اعراب بھی اس کا حالت رفع میں یہ الف کے ساتھ ہے، اور حالت نصب اور جر نون یا قبل مفتوح کے ساتھ اس کا ہے. اور اس پورا جملہ الغیبت حضرت اس کا مبتدا بنے گا الغیبت، یا الغیبت والبہتان الغیبت اس کا بنے گا معطوف، اور وہ معطوف علیہ بنے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حضرت میں تو اس میں دو دو اس میں احتمال مجھے لگ رہا ہے اس میں حضرت ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ الغیبت والبہتان اس کا معطوف علیہ ہو جائے گا، اور یہ اس کا مبتدا ہو جائے گا. اور رذیلتان فاحشتان اس کا صفت اول اور صفت ثانی ہو جائے گا. لیکن اگر وہ دونوں اگر بن سکتے ہیں اس میں یہ کہ اگر وہ موصوف بن سکتے ہیں تو پھر یہ وہ ہو جائے گا. اور دوسری صورت یہ کہ پھر یہ مبتدا ہو جائے گا، اور رذیلتان فاحشتان اس کا موصوف صفت اس کا یہ بن جائے گا. موصوف صفت بن کے اس کا بن جائے گا، خبر بن جائے گا. مجھے دو احتمال لگ رہا ہے اس میں. آپ کو جو استعمال صحیح لگ رہا ہے وہ آپ کریں. حضرت مجھے اس میں الغیبت والبہتان الغیبت والبہتان الغیبت اس کا ہو جائے گا یہ الغیبت مبتدا، اور بہتان اس کا ہو جائے گا الغیبت الغیبت مبتدا نہیں ہاں الغیبت مبتدا ہو جائے گا، اور والبہتان اس کا خبر ہو جائے گا. مبتدا خبر مل کر یہ ہو جائے گا موصوف بن جائے گا. اور رذیلتان اس کا درمیان میں جو واو ہے. حضرت پھر یہ معطوف ہو جائے گا. معطوف اور حرف عطف اور معطوف علیہ ہو جائے گا. یہ دونوں بن کر معطوف اور معطوف علیہ بن کے مبتدا ہو جائے گا. الغیبہ اور تو کیا رذیلتان بنے گا؟ الغیبت معطوف علیہ الغیبت بنے گا یا معطوف؟ معطوف علیہ بنے گا. معطوف اور اس کا جو البہتان ہوگا معطوف علیہ بنے گا حضرت. نہیں، الغیبہ تو کیا ہے؟ الغیبت حضرت اس میں معطوف علیہ ہوگا، جو یہ معطوف ہوگا وہ حرف ایک عطف ہو بات جائے گا. اور کرو، بعد ایک بات. حضرت الغیبت معطوف ہو جائے گا.
وہ حرف عطف ہو جائے گا، اور البہتان و معطوف علیہ ہو جائے گا۔ پہلے آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، پھر جب غلط تھا۔ اچھا، معطوف علیہ پہلے آ جائے گا جس کو، کیونکہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے معطوف علیہ کی طرف، ایسے ہی بنے گا۔ جی اچھا، الغیبت و معطوف علیہ وہ حرف عطف، اور البہتان معطوف ہو جائے گا۔ معطوف علیہ معطوف مل کر مبتدا ہو جائے گا، اور رذیلتان فاحشتان موصوف صفت مل کر اس کا خبر ہو جائے گا۔ کون سا موصوف ہے، موصوف ہے کون سا صفت ہے؟ حضرت پہلا اسم موصوف ہے، دوسرا اس کی صفت ہے رذیلتان۔ رضیلتان رذیلتان موصوف، موصوف، موصوف صفت میں کہ کیا ہوا؟ موصوف صفت مل کر اس کا خبر ہو جائے گا مبتدا کا، جب ان دونوں جی کو ہم مبتدا بنائیں گے۔ پھر اچھا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا حضرت، ٹھیک ہو گیا، معطوفہ ہو کر، جملہ معطوفہ ہو کر اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ جملہ معطوفہ کہاں گیا؟ یہاں جملہ تو نہیں معطوفہ ہے نہیں، نا، معطوف کا، ہاں جملہ نہیں ہے، معطوف کا جملہ ٹھیک ہے معطوف کا حضرت، نہیں ہے۔ اس اسمیہ خبریہ ہو جائے گا حضرت، بالکل اسمیہ خبریہ صرف بس۔ جی۔ ذیل کے جملوں میں ہر کلمہ کو معین کر کے بتاؤ کہ معرب ہے یا نہیں۔ ظلم ھذا، اس کی تمرین اور ترکیب کرے۔ حضرت میں کروں؟ بھائی راشد علی خان۔ جی استاد جی، میں کوشش کرتا ہوں۔ ظلم ھذا، ظلمہ مفرد مرکب میں سے مفرد ہے۔ مفرد کی تین اقسام: اسم، فعل، حرف میں سے یہ فعل ہے، اور اس میں علامت فعل ماضی ہے، اور یہ آگے ھذا جو ہے مفرد ظلمہ کی مرکب میں سے تمرین یہ پوری کرو مفرد نا، ہے۔ جی استاد جی، ظلمہ کی تمرین پوری کرو نا۔ جی استاد جی، یہ آگے پھر جو ہے نا مورب مبنی میں سے یہ مورب ہے، اور معرب ہے۔ ظلمہ استاد جی یہ مبنی ہے پھر مطلب۔ ہاں معرب نہیں ہوگا تو پھر مبنی نہیں ہوگا۔ اب اپنے علم سے بتاؤ نا، اب میں جی پوچھوں گا استاد جی، کہ اگر معرب ہے تو معرب مبنی ہے تو مبنی کیوں ہے؟ استاد جی یہ ظلمہ ماضی ہے، ماضی مبنی ہے جی استاد جی، مبنی ہے۔ مبنی کی کتنی قسمیں ہیں؟ مبنی جو ہے نا دو قسم، مبنی اصل اور مبنی غیر اصل۔ تو مبنی اصل کی پھر کتنی قسمیں ہیں؟ جی، مبنی اصل مبنی کتنے اصل ہوتے ہیں؟ کی تین قسمیں ہیں جی، مبنی اصل کی تین قسمیں ہیں استاد جی، فعل ماضی، امر حاضر، اور اس میں تمام فعل مضارع، اور فعل ماضی اور امر حاضر، اور تمام حروف جو ہے یہ ماضی مبنی امر ہوتے ہیں۔ حاضر، امر حاضر تمام حروف، فی المضارع تو معرب ہے۔ مبنی اصل فعل ماضی، جی لگتا ہے آپ فعل ماضی ہے نا تکرار استاد نہیں جی، یہ کر جو رہے ابھی تک، ہم تکرار کرتے ہیں آپ ہر روز؟ سعید بھائی کے ساتھ کرتا ہوں بس، جو موقع ملتا ہے تھوڑے بہت۔ آپ پڑھتے ہو ہر روز؟ اور سعید بھائی کے ساتھ کرتے ہیں سر، آج نہیں ہو صحیح سکا، صحیح کل قسم تھوڑا سا کرتے ہو؟ ہوا تھا سر، آج وہ نہیں ٹائم نہیں ملا، بس ذرا ڈیوٹی میں تھا۔ نہیں، آپ پڑھتے ہو یا صحیح بھی پڑھتے ہیں؟ نہیں، سعید بھائی مجھے سمجھا رہے ہوتے ہیں، بس کچھ میں بھی ان سے بتاتا ہوں تو کچھ سعید بھی بتاتے ہیں۔ نہیں
وہ بات سمجھ تو اب کیا کہتے ہیں اس کو، اس سبق میں بھی کافی ساری باتیں آ جاتی ہیں سامنے، ساتھ ہی ایک پڑھ رہا ہوتا ہے آپ سن رہے ہوتے ہیں۔ اب تکرار کا مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی زبان سے کرے، جس طرح سعید بھائی سنائے آپ بھی سناؤ، پھر سننے سے تو پھر اتفاق کرو جی گے تو میں یہ بھی، کوئی تکرار بھی تو نہیں ہے۔ جی استاد جی، کوشش کرو روزانہ تکرار ہو بلا ناغہ، اور ہر لفظ کی ایسے تفصیل سے تمرین اور ترکیب ہر ساتھی اپنی زبان سے کہے۔ جی استاد جی۔ اچھا آگے۔ آگے استاد جی، حاضہ، حاضہ مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، مفرد کی 3 اقسام، اسم فعل حرف میں سے یہ حاضہ، یہ اسم ہے استاد جی، حاضہ اسم اشارہ بھی ہے۔ آپ بتاؤ نا، آپ نے پڑھا ہے۔ استاد جی یہ اشارہ بھی ہے نا، حاضہ اشارہ بھی اور یہ اسم کی راضی۔ یقین سے کہو نا، جب آپ کا علم، اب اگر آپ کا علم پختہ ہے، آپ کو یاد ہے کہ ایسے میں نے پڑھا ہے، تو ڈٹ کے کہو کہ یہ سمجھ۔ جی استاد جی۔ اور حاضہ یہ اسم ہے، اور اسم اسم کی جو ہے علامت، اس میں اسم اشارہ، جی جی اس میں اشارہ، اسم کی علامت اس میں اشارہ ہے۔ آگے یہ مورب مبنی میں سے کیا ہے؟ مورب مبنی میں سے یہ استاد جی یہ مورب ہے، اچھا اور مورب ہے، مورب کی کون سی قسم ہے؟ مورب کی اسم متمکن ہے استاد جی۔ اسم متمکن کسے کہتے ہیں؟ یہ اس اسم متمکن جو استاد جی مبنی مبنی الاصل کے مشابہ ہو، نہ ہو استاد جی، مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو۔ نہیں ایسے تو نہیں، ایسے متمکن تو وہ ہے جو اعراب کو قبول کرے، اس کا عامل کے بدلنے سے اس کا وہ اعراب تبدیل ہو جائے۔ جی حاضہ تو، مورب میں جس کے حاضہ تو، آخری ہاں عوامل اب میں یہ حاضہ، یہ حاضہ اس کا اعراب تبدیل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ حاضہ حاضی، یہ حاضہ ہی تو وہ تو مؤنث کے لیے ہے، مؤنث کے لیے اشارہ ہے۔ اعراب تو، ہاں۔ جی استاد جی یہ حاضہ بالکل مجھے یہ بتاؤ، رابط تبدیل نہیں ہو ظلم رہا تھا، یہ حاضہ، مبنی، ظلم حاضہ، جی استاد جی یہ ظلم اس تو کے حاضہ، یہ مبنی ہے استاد جی، استاد جی یہ مبنی ہے، اس کے اعراب تبدیل نہیں ہو رہے ہیں۔ ہاں تو مبنی کی کون سی قسم ہے؟ مبنی کی استاد جی جی مبنی اصل ہے غیر اصل ہے؟ یہ مبنی الاصل ہے استاد جی۔ مبنی اصل ہے، جی استاد جی۔ مبنی اصل کی کتنی قسمیں آپ نے پڑھی ہیں؟ مبنی اصل کی 3 قسمیں استاد جی، امر حاضر اور فعل ماضی امر حاضر اور تمام حروف۔ اب یہ ان میں سے کون سی قسم ہے؟ لہذا یہ فعل ماضی ہے، امر حاضر، ہے، یا تمام حروف میں سے؟ تو آپ یہ بتاؤ کہ جو دوسری قسم ہے غیر اصل مبنی، جی استاد جی۔ مبنی کی، اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ مبنی غیر اصل کی استاد جی مبنی غیر اصل کی استاد جی مجھے یاد نہیں آ رہی ابھی تھی۔ 8 قسمیں تھی، جی جی کچھ استاد کے جی 8 نام یاد ہیں قسمیں، آپ کو؟ جس میں وہ جماعت، جس میں مرفوع متصل، مرفوع منفصل ہاں وہ تو ضمائر اور ہو گئے، ضمائر منصوب ایک قسم ہو گیا، اور دوسری؟ دوسری اسم اشارہ، اسم اشارہ، اسم موصولہ، اور اسماء ظروف، اسماء ظروف، اور
अच्छा, पहला क्या है आज इसमें बस ज़मायर, दूसरा क्या है? इसमें इशारात। अच्छा, लिहाजा क्या है? जी, ये दूसरी किस्म है सर, दूसरी इसमें इशारात। देखो आपको याद तो है लेकिन आप तकरार नहीं करते, जिस वजह से आपको जहन में फौरी आता नहीं है, सोचना पड़ता है। जी अच्छा, उस्ताद जी, बस तकरार थोड़ा सा ठीक हो गया। मबनी नहीं है गैर उसमें। असल की कौन सी किस्म? वो इसमें इशारा है। ये क्या कहते जी हैं, उस्ताद, मारफा है नकरा है? ये उस्ताद जी नकरा है उसमें। नकरा है? नकरा कैसे है? मारफा की कितनी किस्में हाजा पढ़ी हैं हाजा, आपने, जी जी, अलामतें? ये जी जी उस्ताद जी, ये मारफा है ये। नकरा की मारफा है ना, कि माइन चीज़ के लिए इशारा हो, किसी गैर माइन चीज़ के लिए वज़ा हाँ, किया गया मारफा हो तो तो वो। मुअय्यन चीज को कहते हैं। अब ये हाजा ये, जब बंदा किसी चीज को इशारा कर रहा है तो वाज़ेह तौर पर वो मुतय्यन हो जाएगा। जी, माइन चीज़ के लिए ये मारफा है सर। अब इसकी कोई तरकीब करो, ज़ाला महाजा। ज़लम हाजा, ये साजी मुफरद मरकब में से मरकब है। मरकब की दो अक़साम, मरकब गैर मुफीद, मरकब मुफीद। मरकब मुफीद है ज़लम हाजा, उसने जुल्म, गैर मुफीद है सर ये। सोच लो। ज़लम हाजा, वो जालिम है या साजी, उस पर जुल्म हुआ, इसका मानी ये इसने है। इसने जुल्म की। उसने जुल्म किया, ये साजी गैर मुफीद है। और दूसरी किस्म गैर मुफीद है साजी। तो मोर गैर मुफीद की फिर आगे जो है दो किस्में। मुरक्कब मुफीद है यार, ये मुरक्कब गैर मुफीद तो नहीं है। अच्छा इसमें जमाना साजी, तो पाया जा रहा है। तर्जुमे में, फेल फाइल पूरा है तो ना? अच्छा फेल पाया पूरा, ठीक तर्जुमे है। को छोड़ो आप। मरकब मुफीद है। मरकब मुफीद की दो इकसाम, जुमला खबरिया और जुमला फेलिया। ये जुमला जुमला खबरिया और फेलिया इंशाइया में से खबरिया क्या? साजी, जुमला जुमला खबरिया फेलिया साजी खबरिया। है। तो जुमला फेलिया खबरिया तो आगे ये बताओ कि जुमला फेलिया खबरिया कैसे बना? साजी इसके शुरू में फेल है, और बाद में इसमें अलामा फेल, हाजा खबर है, फाइल, इशारा है फेल उसका। अपनी फाइल से मिलके जुमला फेलिया खबरिया हुआ। फेल अपने जुमला फेलिया खबरिया चलो उसका। राशिद, कल से आप तकरार करके आएंगे ना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह साजी। ये तहसील उन्नास की कुल कितनी तमरीनें हैं? ये तमरीन नंबर 6 है। ये साथी बता सकता है कितनी तमरीनें हैं जो हमने पढ़नी है? जी उस्ताद जी। सही अंदाजा नहीं, इस- देख के बता सकते। इसमें तो पूरी नहीं है ना? बहुत तमरीनें पढ़नी है हमने, अभी तो हम शुरू ठीक में है 6 सर जी। तमरीनें हुई हैं हमारी। काफी अरसा गुजर गया है। साथ ही कोशिश करें तकरार करके यहाँ फर फर जाना सुनाएं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकें। ये उस वक्त आप करेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे जब आप तकरार करके आएंगे। सारे साथी तमाम करें, ठीक है? और इंशाल्लाह किताब को सर याद जी। करें। इंशाल्लाह। जब तक किताब आपको याद नहीं इंशाल्लाह होगा आप तमरीन नहीं कर सकेंगे। इंशाल्लाह। जलील भी आप साथी दावत दें, दावत चलाएं, ठीक है? ठीक है जी, इंशाल्लाह मैं इनके साथ बातचीत करता हूँ। साथ ही बिला ना जो है ना शरीक होते रहे, जो साथी कुछ साथी जो है ना वो कभी आते हैं कभी नहीं आते, तो ऐसे फिर आप रह जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi।